انسان کا اپنی زندگی کے دوران میں دوسرے لوگوں سے جو ایک ایکشن اور انٹریکشن ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جو انفارمیشن کا، جو تجربات کا تبادلہ ہوتا ہے، وہ کس حد تک انسانی پرسنالٹی پر ایسے دور رس نتائج اور اثرات چھوڑ دیتا ہے، جن میں سے کہ کچھ نقوش ایسے ہوتے ہیں جو کہ انمٹ ہوتے ہیں، اور وہ اس کی پرسنالٹی میں ایک ایسی لرننگ کے ایکسپیرئنس سے اس کو گزارتے ہیں کہ جو کہ اس کے اندر ہمیشہ کے لیے ایک نئی طرح کی تبدیلی کا منبع اور وجوہ میں سے ایک وجہ وہ بھی ہوتی ہے، وہ انٹریکشن، وہ انفارمیشن کا ایکسچینج جو کہ دوسروں سے ہوتا ہے۔ ٹرانسفارمیشنل لرننگ میں ہم اسی قسم کی لرننگ ایکسپیرینسز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ انسان کو پرسنالٹی کے ایک لیول سے دوسرے لیول کی طرف ہمیشہ کے لیے تبدیلی کا باعث ہوتی ہیں، اور وہ اس میں یا اس کی لرننگ میں ایک لیول سے انہانس لیول پہ یا ڈفرینٹ آل ٹوگیدر سچویشن کے تحت ایکسپیرینسز لے کے آتے ہیں۔ یہ وہ لرننگ کی اسپیسیفک ٹائپ ہے جس میں کہ دوسروں کی اوپینین، دوسروں سے جو انفارمیشن ایکسچینج ہے اور ان کے ایکسپیرینسز، اس کی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس لرننگ ٹائپ میں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایکسچینج آف انفارمیشن ہے یا دوسروں سے جو اب ہم انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ زندگی کے کس کس دور میں زیادہ ڈیپر لیول پہ ہوتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں یا آپ چاہیں تو آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال آئے یا ایک نقطہ یہ ابھرے کہ آغاز سے لے کے انجام تک ہم اس قسم کی انفارمیشن حاصل کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے اس میں ہمارا انٹینشن ہو یا نہ ہو۔ لیکن آپ اگر نظر دوڑائیں تو اسکول کے جو ابتدائی چند ادوار ہیں، چند ایسے سال ہیں جس میں ٹیچر کا رول ہمیں بہت اہمیت کا حامل نظر آتا ہے، وہ بھی ایک خاص طرح کی ایک انفارمیشن ایکسچینج کر رہا ہوتا ہے، بچوں کو دے رہا ہوتا ہے، ناٹ ریئلی ایکسچینجنگ دا انفارمیشن ویری ایکٹیولی ایٹ دیٹ لیول، اٹ مے ناٹ بی دا کیس، لیکن بچے اس وقت بہت زیادہ ریسیپینٹ ہوتے ہیں اور ان کے لیے جو بھی انفارمیشن مل رہی ہے دیٹ از آل ٹوگیدر نیو، ویئر ایز ان دا ٹرانسفارمیشنل لرننگ اٹ از ایکسپیکٹیڈ کہ کچھ انفارمیشن پروسیسنگ پہلے بھی ہوئی ہے، اگر نیا بھی انوائرمنٹ ہے تو آپ ایک حد تک گئے، اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ جانے کے لیے دیر ہیز ٹو بی اندر ایکسچینج آف انفارمیشن اور سم کائنڈ آف ایکسپیرئنس اور انسیڈنٹس دیٹ may ٹیک پلیس ان یور لائف۔ سو اس میں ایڈلٹس کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، اور وہ انفارمیشن اس قسم کی ہوتی ہے جو ان کے ذہنوں میں رہ جاتی ہے۔ ہر انفارمیشن ایڈلٹہڈ میں جا کر آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ شاید نہیں ہو پاتی، اور اس میں سے وہ انفارمیشن ڈیپر لیول پہ اپنی جگہ بناتی ہے، اس کی جڑیں زیادہ گہری ہوتی ہیں، جو کہ اس طرح کی ہو جو کہ آپ کے پہلے مائنڈ میں پہلے سے جو انفارمیشن موجود ہے اس کے ساتھ بھی فٹنگ نہیں ہے، دیٹس ٹوٹلی نیو اور ڈفرینٹ۔ سو جو کہ پہلی انفارمیشن کے ساتھ فٹ نہیں ہو پاتی، اس طرح کی انفارمیشن آپ حاصل کرتے ہیں ایز ایڈلٹ۔ دس کین ہیپن وین وی ٹرولی لسن ٹو دا اسٹوریز آف ادرس whose life experiences are different from us. So obviously we do exchange stories of our life experiences with each other as adults. اور ہمیں جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ہم انکانشیسلی اس کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی کنڈیشنز کے ساتھ، اور ہم اس پہ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پروسیجر میں وہ سٹوریز ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں اور اپنی جگہ بنا پاتی ہیں جو کہ ہماری سچویشن سے فرق ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے ہم اس کو سنتے ہیں، آپ یہ سننے سے مراد یا سٹوریز حاصل کرنے سے مراد حقیقتاً کسی کی کہانی بیٹھ کر سننا نہیں ہے، بلکہ زندگی میں جو بھی کچھ آپ کرتے ہیں، یو کین جسٹ ریڈ این آرٹیکل، یو کین جسٹ واچ اے مووی، یو جسٹ لسن ٹو ایکچولی سم انسیڈنٹ ایز اینڈ وین اٹ ہیپنڈ، اور یا پھر آپ کسی کے تجربے کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور جسٹ بائی ریفلیکشن۔ سو یہ آپ کوئی بھی ایسی انفیملیئر سچویشن جس میں کہ آپ ایک مومنٹ آف ڈیزوننس میں جاتے ہیں، جو کہ آپ کی سچویشن سے فرق ہوتا ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھنا کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سارے پروسیجر میں سے میرے لیے کیا نیو پیس آف انفارمیشن موجود ہے، دین یو جسٹ گیٹ دیٹ پیس آف انفارمیشن، اور اس کو آپ اپنے ذہن کے حافظے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ وہ آپ کے اوپر ایک اسٹرانگر امپیکٹ چھوڑتا ہے، ٹرانسفارمیشنل امپیکٹ چھوڑتا ہے، اگر وہ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے اور کنیکٹڈ ہوتا ہے ود اے اسٹرانگ ایموشنل ریسپانس فرام یو which may be related or in connection with grief, joy, excitement, achievement or loss. It can be any kind of emotion.